اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ۔ پچھلی آیت میں بیان ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل جو بھاگے ان کو لے کے جو آئے تھے، ان لوگوں کو بلایا تھا کوہ طور کے پاس۔ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت جلدی پہنچ گئے کوہ طور پہ، اکیلے تیزی میں نکل دیے۔ جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بڑا آدمی بلا رہا ہو تو پیچھے نہیں دیکھتا ہے پیچھے کون آ رہا ہے، ہمارا ساتھی سب کہاں، وہ اپنا اکیلے نکل دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے جلدی میں چلے گئے۔ اب ان کو یہ لگا کہ پیچھے ہماری قوم آ رہی ہے، اب یہ اپنی خوشی میں مست میں مگن تھے، اپنا آگے آگے بھاگ گئے۔ تو قرآن اللہ نے کہا کہ قال ہم اولائی علی اثری، موسیٰ علیہ السلام کہا کہ یہ قوم جو ہمارے پیچھے آ ہی رہے ہوں گے شاید، کہ وعجلت الیک ربی لترضی، اور ہم نے آپ کے پاس جلدی آنے کی اس لیے کی کہ تاکہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ان کو ملاقات کتنا شوق تھا، اس میں جو اتنا مست تھے، مگن تھے کہ پیچھے دیکھے ہی نہیں کہ ہماری قوم آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ قال ہم اولائی اعلی اثری، ہو سکتا ہو پیچھے ہماری قوم آ ہی رہی ہے، اب ٹینشن مت لیجیے۔ تو اور کہا کہ ہم اسی جلدی آ گئے کہ ہمیں بہت خوشی تھی کہ آپ سے ملاقات ہوگی، آپ سے بات کرنا ہے، تاکہ آپ ہم سے جو ہے خوش ہو جائیں گے کہ موسیٰ تم تو وقت کے بہت پابند ہو، وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ تو انسان خوشی کے مارے جو ہے پہلے پہنچ گئے۔ اب جب پہلے پہنچے تو ان کو کیا عذاب ملی آگے دیکھیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے کہ اگر دنیا کے اندر ہی دیکھ لیجیے، کوئی بڑا آدمی اگر آپ سے کہے کہ جو ہے آپ ہم سے ملیے کل صبح 10 بجے، اب وہ انسان سوچے کہ بھائی کہ اپنے بہار کا نتیش کمار ہے یا کوئی ایسا آدمی بڑے مولانا آپ سے کہے کہ بھائی ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کو ٹائم دے دیں کہ کل جو ہے صبح 10 بجے ملیے آپ، اب آپ خوشی کے مارے جو ہے صبح 8 بجے پہنچ گئے وہاں، اب ان کو دستک دے دیے کہ آپ پوچھیں بھائی کہ ہم نے آپ سے کہا تھا 10 بجے آنے کے لیے، آپ جو 8 بجے آ کے ہم کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں مولانا کیا بتایا، اتنی خوشی تھی آپ سے ملاقات کرنے کی، تاکہ اور ہم اتنی جلدی میں اس لیے آئے کہ تاکہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو خوشی کے مارے انسان کیا کرتا ہے، وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی کیے، ان کو خوشی بھی ایک طرف سے یہ تھی کہ بھائی اللہ نے ہم کو بلایا ہے، اتنی اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ قوم آئے رہے پیچھے، ان سے ہم کو کیا مطلب ہے، قوم کو ہم نے کہہ دیا ہے، وہ لوگ آ ہی رہے ہیں پیچھے، اور ہم جلدی پہلے پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اس حساب سے وہ پہلے پہنچ گئے۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بولے کہ وعجلت الیک ربی لترضی، میں اس لیے جلدی آیا ہوں کہ تاکہ آپ جو ہے ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو قرآن نے یعنی اللہ نے کہا کہ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، اب تم آ گئے ہو تو پیچھے جو قوم ہے وہ تمہاری قوم گمراہ ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ گمراہ ہو گئی ہے۔ کہ وہ اضلهم السامری، سامری نے کیا کیا ہے، ان سب کو گمراہ کر دیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے، یہ کیا ہوا کہ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، کیا زبردست استعمال کیا، غضبان یعنی غصے میں، اتنا خوف و غصے میں موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ جب گئے کہ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، جیسے ہی وہ اپنے قوم کے پاس پہنچے موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہا، مخاطب ہو کے بنی اسرائیل سے، کہ قال یا قومی، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا وعدہ؟ کہ ہم نے تم کو بلایا ہے، پوری قوم کو بلایا تھا، تم لوگ گئے نہیں، تم لوگ یہاں کیوں رک گئے؟ جب یہاں رک گئے تو ہم کون سے جو بہت دور چلے گئے تھے، ہم تو جلدی آنے والے تھے تم سے ملنے کے لیے۔ اب جب ہم یہاں سے چلے گئے تم لوگ جو ہے سامری کی بات میں آ گئے، تم لوگ سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ تو ایک غلطی کی وجہ سے کیا ہو گیا بتائیے، انسان جو ہے اللہ کو خوش کرنے کے چکر میں کیا ہوا، ادھر پورے لوگ جو ہے گمراہ ہو گئے، اور اللہ کا سپورٹ بھی نہیں کیا، اللہ جو ان کے سپورٹ بھی نہیں کیے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی جو وقت دیا جائے یا جس کام میں جو وقت ہو جائے اسی کو بہتر سمجھیے، سوچیے کہ ارے جلدی ہو جائے، جلدی، اب جلدی کے چکر میں کیا ہوتا ہے، پورا کام، پورا سیٹنگ خراب ہو جاتا ہے۔ جلدی کا کام جو ہوتا ہے
शैतान का होता है और पूरा सेटिंग खराब कर देता है दिन भर का। अफ़ताल अलैकुमुल अहदु अम अरदतुम अन यहिल्ल अलैकुम गज़बुम मिन रब्बिकुम, कि अफ़ताल अलैकुमुल अहदु, तुम्हारे पास जो अहद मुआहदा किया गया था तो उसकी मुद्दत तो कोई लंबी नहीं थी। अभी तो जस्ट हम तुम्हारे आगे आगे हम गए थे, हम वहाँ से आने ही वाले थे और हमको वहाँ तौरात जो किताब मिलने वाली थी, लेकिन तुम लोगों की गुमराही की वजह से जो हमको वो भी नहीं मिली आज। देखिए, जल्दी पहुँचने के चक्कर में और कौम के पीछे छोड़ने के चक्कर में क्या हुआ, जो किताब मिलने वाली थी वो भी नहीं मिली। जैसे कुछ लोग होते हैं 4-5 लोगों की जमात निकली यहाँ से, अब कुछ ऐसा एक होता है कि जो आगे निकल गया अपना अकेले अकेले, पीछे ध्यान ही नहीं होगा कि पीछे हमारा जो साथी सब वो कहाँ चला गया। अब उसकी वजह से वो भी परेशान, पीछे वाला भी परेशान। क्या फ़ताल अलैकुमुल अहदु, कि हमने तुमको जो यहाँ छोड़ के गया था तो कोई लंबी मुद्दत नहीं गुजरी थी तुम्हारे ऊपर। कि अम अरदतुम अन यहिल्ल अलैकुम, कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह जो है तुम पर कोई अजाब डाल दे, तुम्हारे रब जो तुम्हारे ऊपर जो कोई गज़ब नाजिल करे। कि फ़ख्तलफ़्तुम मौइदी, कि तुमने मेरे वादा की खिलाफी वर्जी की है। क्या किया है? खिलाफ वर्जी की है। वादा उन्होंने क्या था ना, मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम जो है अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला ने उनसे कहा भी था कि तुम सबको हम बुलाएंगे, लेकिन तुम लोगों ने अल्लाह के वादा खिलाफी की है, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम पर क्या करे, गज़ब नाजिल करे, तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो, तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह की जो है असर जो है डाल दे। आगे फरमाया कि अब लोग कह रहे हैं कि क़ालू, उन लोगों ने कहा कि मा अख़लफ़ना मौइदका बिमल्किना, कि ए मूसा, ये जो है हमने वादा जो खिलाफी किया है ये हमारे इख्तियार से नहीं हुआ है। क्या हुआ है? हमारे इख्तियार से नहीं हुआ कि हमने जो है खुद ब खुद हमने जानबूझ के वादा खिलाफी किया, नहीं, बल्कि वलाकिन्ना, बल्कि हम लोगों ने हुम्मिलना औज़ारम मिन ज़ीनतिल कौम, कि हम लोग जो है बनी इसराइल यानी फ़िरऔन के जो वहाँ से मिस्र से जो आए हैं, तो मिस्र से जो भागे थे हम लोग, तो जल्दी जल्दी में पूरा जेवर जो है सोने जवाहिरात हम गले में पहन लिए थे, हाथ में पहन लिए थे, कड़ा वगैरह जो भी था सब हम पहन लिए थे। अब उसकी बोझ की वजह से फ़क़ज़फ़ना, हमने उनको फेंक दिया। क्या किया? फेंक दिया। और फ़कज़ालिक अलक़स्सामिरी, और सामिरी जो था वो भी वहीं पे उसको जो है अपने ज़ेवरात को, सोने ज़ेवर को जो फेंक दिया। अब यहाँ पे समझिए कि सामिरी कौन था। यहाँ पे 3 हदीस है। पहली हदीस ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जो है आले फ़िरऔन किसी जो है क़िब्ती इसका नाम था, आले फ़िरऔन से था ये। दूसरा ये कि ये जो है इसका नाम जो है यानी समझिए कि फ़िरऔन के ही कौम से था, यानी बनी इसराइल की कौम से था, लेकिन ये जो है फ़िरऔन पर ईमान लाया था उस वक्त पहले, और बाद में भी ईमान लाया था, लेकिन ये मुनाफिक था। मुनाफिक की वजह से इसने क्या किया कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हो गया, वहाँ से चल दिया। तीसरा ये है जो मशहूर हदीस है, उसमें ये है कि ये सामिरी जो है ये उस वक्त की बात है कि जब जिस साल फ़िरऔन जो है बच्चों को कत्ल कर रहा था, तो उस साल जो है ये सामिरी भी पैदा हुआ था। इसका असल नाम जो मूसा बिन ज़फ़र नाम है इसका। मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, उसी से वो भी पैदा हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम भी, लेकिन ये भी पैदा हुआ था मूसा बिन ज़फ़र, जो सामिरी कुरान ने इसको नाम दिया है। तो ये पैदा हुआ था उसी साल, लेकिन इसकी अम्मी जो है कत्ल के खौफ की वजह से इसको क्या किया कि छुपके से जो है रातों रात क्या जंगल में जाके उसको छोड़ दिया और किसी चीज़ से पत्ता वगैरह से ढांप दिया उसको। अब जैसे ही ढांप दिया तो इनकी अम्मी जो इनके घर के लोग जो कभी कभी आके इनकी खबरगिरी करते थे, तो जैसे ही उनको ढांप के जो है चली आई इनकी अम्मी, तो जो है अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उन तक जो है रोज़ी पहुँचाता रहा, उसकी परवरिश की, सामिरी की। अब देखिए सामिरी की परवरिश किसने की? अल्लाह ने, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। वहीं पर अल्लाह का फ़िरऔन का दुश्मन नबी मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनकी परवरिश कहाँ हो रही है? फ़िरऔन के घर में। अल्लाह, जरा सोचिए कि अल्लाह कहाँ से कहाँ पलटा दिया निज़ाम को। अब जिसकी परवरिश जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हो रही है वो खुद अल्लाह की बगावत कर गया, वो काफिर बन गया। और जिसकी परवरिश काफिर के घर में हो रहा है वो अल्लाह का रसूल बन गया। क्या ज़बरदस्त जो है, समझिए कि बहुत इबरत की बात है। इसीलिए अभी के दौर के किसी कहने का कि वली के कोख में शैतान पैदा होना, शैतान के कोख में वली का पैदा होना, वही कि जिसको अल्लाह ने खुद अपने जो है जिब्राईल के ज़रिए से परवरिश कराया
آج وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے خلاف بغاوت کر بیٹھا، کفر میں مبتلا ہو گیا۔ آج جن کے ڈر سے جو ہے ڈرتا تھا کہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ نبی ہوگا، اللہ نے انہی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کر کے بتا دیا۔ تو یہیں پہ وہی سامری ہے، یہ سامری جو اس کے ساتھ چلے گیا تھا، اسی میں جو نکل گیا تھا، لیکن یہ منافق تھا، مسلمان ایمان نہیں لایا تھا اس نے، لیکن انہوں نے سوچا کہ چل دیتے ہیں ان کے ساتھ، جب جا رہے ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ اور جیسے ہی ہے کہ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، سامری بھی کیا کیا، اپنا زیور وغیرہ جو ہے ڈال دیا، پھینک دیا۔ تو فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، جیسے ہی ڈالا تھا سامری نے کیا کیا، اپنے ہاتھ کے جادو سے وہاں سے جو ایک بچڑا جو ہے نکل گیا، گائے جس کو کہتے ہیں، وہیں سے جو ہے گائے کی پوجا ہونے لگی۔ اب جیسے ہی وہ جو ہے اس جگہ پہ جو ہے گائے جو ہے بالکل ایک دم پھٹا کھٹا جو ہے نکل گئی اسی زیورت سے، اور جو ہے جیسے ہی نکلا عجیب طریقے سے آواز نکالنے لگی گائے۔ تو قرآن نے اب آگے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فقالو، اے لوگوں سنو سنو، ہاذا یہ ہے الہکم، تمہارا معبود یہ ہے تمہارا اللہ، تم اس کی معبود کرو، اور وہ الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا بھی یہی رب ہے۔ فنسیہ، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، وہ غلطی سے چلے گئے ہیں کوئی طور پہ، اللہ آگے چلے گئے ہیں، اصل یہ یہاں ہے۔ بتائیے یہ سامری جو ہے جس کی پرورش جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں، وہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کا بھی رب تم لوگوں کا بھی رب یہ گائے ہے۔ تو اسی کو یہ اسرائیلی روایت بیان کر رہے ہیں، یہ اسرائیلی روایت کو یہ لوگ سن کے جو ہندو جو لوگ ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ گائے ہماری ماتا ہے، ہم ان کی پوجا کریں گے، یہی سے لوگ شروع، وہیں سے جو گائے کی بات شروع ہوئی ہے۔ یہ زیور کے جو بنا ہے اس کو وہی بچڑا، گائے کا جو بچڑا ہے، گائے ہی کی شکل میں، اس کو گائے ہی کہتے ہیں، بچڑا یہ بچہ، پہلے بچہ ہوا پھر جوانوں کے گائے کی شکل میں اختیار کیا۔ تو اس وہیں سے جو ہے گائے کا ایجاد ہوا، وہاں سے لوگوں نے ان کو جو پوجا کرنے لگا گائے کی۔ آگے فرمایا کہ افلا یرون، کیا تم لوگ بھلا نہیں دیکھ رہے تھے کہ اللہ یرجع الیہم قولا، بھائی ہم گئے تھے تو کوئی طور پہ، تو ہمارے آنے کا انتظار کرتے، ہمارے جواب کا تم لوگ انتظار کرتے، ہماری باتوں کا جو سنتے، وہاں سے آنے کا ہم تم کو بتاتے، تم کو اتنی جلدی بھی کیا تھی کہ تم سامری کے بات میں بہکائی میں آ گئے۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور یقین مانیے کہ یہ جو گائے ہے جس کی تم عبادت کر رہے ہو، جس کی تم پوجا کر رہے ہو، یہ نہ تم کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ قرآن نے وہیں پہ فوراً جواب دے دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کو اللہ نے خود بنایا، اب وہ گائے جو ہے وہ ہماری جو ہے منت کو کیسے پورا کرے گا؟ اب جیسے کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہم لوگ اس کو گائے ماتا مانتے ہیں، اب اس سے جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، کئی لوگ اس کو بنا کے کھاتے بھی ہیں، تو بہت طرح کی بات ہے، بہت طرح کے اشکالات ہوتے رہتے ہیں لوگوں کے ذہن میں۔ تو اس سے اس آیت میں ہم کو جو سمجھ میں آیا سب سے زیادہ اہم پوائنٹ کی بات وہ یہ کہ دیکھیے کہ ہم لوگ جس کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں نا، وہی آگے چل کے ہمارے خلاف بغاوت کر بیٹھتا ہے۔ تو کبھی ہم لوگوں سے امید لگا کے نہ بیٹھے رہیں، اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لوگوں سے امید لگانا یہ ہماری بہت بڑی بربادی کی سبب بن سکتا ہے، کہ فلاں شخص سے ہم کچھ مانگیں تو دے سکتا ہے، ہم کو امید ہے، نہیں، بلکہ اللہ پہ امید لگائیے، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیے، لوگوں سے امید مت لگائیے، لوگوں پہ بھروسہ مت ہی رکھیے مت۔ اللہ نے ایک سبب بنایا، ذریعہ بنایا، آپ ان کے سامنے اپنی فریاد رکھ سکتے ہیں، ہاں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کا مدد ہو جائے، لیکن انہی سے امید لگا کے بیٹھ جانا کہ نہیں وہ دیں گے، ہم کو لگتا ہے امید ہے، تو یہ آپ کے آگے چل کے آپ وہ انسان جو بہت بربادی کی طرف چلے جاتا ہے۔ اسی طرح جو دیکھیے کہ جس کی جو ہے پرورش اللہ نے خود جنگل میں کرائی، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو کھانا، دودھ، جو مکھن، کیا کیا ان کو سامری کو کھلاتا تھا، بچے میں چٹاتا تھا، وہی آگے چل کے جو ہے دیکھیے اللہ کے خلاف بغاوت کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔